ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہی چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا نے فی زمانہ اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کیا اور اپنی تمام گہری اور دل کی باتوں کو اپنے خدمت گزار نبیوں پر ظاہر کیا، تاکہ موجودہ زمانہ اور مستقبل کے اندر اس کے بارے میں خدا انسان کو آگاہی فراہم کر سکے۔ بائبل مقدس کے دور میں ناموں میں اکثر معبودوں کے نام بھی بڑی عقیدت کے ساتھ شامل کیے جاتے تھے۔ اسرائیلی ناموں میں بھی اکثر ایل یعنی خدا اور یہوہ کی مختصر شکل آتا ہے۔ بابل کا فرمان روا نبوکت نظر 605 قبل مسیح میں شاہ یہودا یہویاکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں کثیر یہودیوں کو اسیر کر کے لے گیا۔ ان میں کچھ چیدہ نوجوان شہزادے بھی تھے۔ بابل پہنچ کر ان شہزادوں کے یہودی نام بدل کر بابلی نام رکھے گئے۔ یہ چار نوجوان دانییل، حننیائیل، میسائیل اور عزریہ تھے۔ دانییل ایک عبرانی نام ہے جس کا مطلب خدا میرا منصف ہے۔ دانییل کو انبیاء اکبر میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا صحیفہ کافی ابواب پر مشتمل ہے۔ نیز پرانے عہد نامہ میں یہ مکاشفہ کی کتاب بھی کہلاتی ہے کیونکہ اس کتاب میں خداوند نے تمام بھیدوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اس کتاب میں مہر کرنے کا حکم اور مکاشفہ کی کتاب میں باقاعدہ طور پر تمام باتوں کی تفسیر موجود ہے۔ دانییل جب شاہ بابل کے ہاں موجود تھا تو اس کے 3 دوست اس کے ہمراہ تھے، اور چاروں نوجوانوں کی ذہانت کو مد نظر رکھنے کے بعد ان کے نام اپنے دیوتاؤں سے تبدیل کر دیے گئے۔ دانییل کا نام بیلشزر رکھا گیا۔ بیلشزر کا مطلب ہے بیل میری زندگی بھر حفاظت رکھے۔ بیل کا مطلب آقا ہے۔ یہ بابل کے سب سے بڑے دیوتا مدروک کا خطاب تھا۔ حنانیہ سے صدرک جس کا مطلب ہے آکو کا حکم، آکو چاند دیوتا تھا۔ میسائیل سے میسک یعنی آکو کی مانند کون ہے۔ عزریہ سے عبد نجو، نبو کا خادم۔ آج ایمانداروں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ دانییل بھی 21 دنوں تک دعا کرتا رہا، پھر اس کو جواب ملا۔ لکھا ہے، اے دانییل دیکھ، تیری باتیں پہلے ہی دن سن لی گئی تھی، لیکن فارس کے موکل نے مجھے روکے رکھا اور 21 دن تک اس کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی۔ پھر مقرب فرشتہ میری مدد کو آیا، اس کے بعد میں تیرے پاس آیا ہوں۔ دوسرے کرنتھیوں میں پالوس رسول بیان کرتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو دیکھتے ہی دیکھتے تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اب یہ نہیں جانتا بدن میں یا روح میں۔ اس کا مطلب اگر تیسرا آسمان ہے تو اس سے پہلے 2 آسمان آنا ضرور ہیں۔ 3 آسمان اس کل کائنات کے اندر موجود ہیں۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 1 باب 1 آیت، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ انگلش زبان میں آسمان کے لیے لفظ ہیونز استعمال ہوا، یعنی ایک سے زائد آسمان۔ پہلا آسمان جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، دوسرا آسمان جہاں پر موکلوں کا قبضہ ہے، تیسرا آسمان جہاں پر یہوہ تبارک تعالیٰ کا تخت ہے اور جہاں پر ہماری دعائیں پہنچنا ضرور ہے۔ بیشتر حصے ہم یہ جانیں دانییل کیوں 21 دنوں تک دعا کرتا رہا، ہم یہ جانیں گے کہ ایمانداروں کی دعائیں آج کیوں قبول نہیں ہوتیں۔ دعا کیا ہے؟ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے؟ دعا کیوں کی جائے؟ دعا کرنے یا نہ کرنے کے اثرات انسانی زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ کتاب مقدس چونکہ عبرانی اور یونانی زبان کا ایک مفصل خاکہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اس لحاظ سے عبرانی زبان میں دعا کے لیے لفظ تفیلہ استعمال ہوا، جبکہ یونانی میں
پروسوخومائی استعمال ہوا ہے۔ دونوں اعتبار سے یہاں پر ایک بات واضح ہے، جس طرح زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک نوکر کی آنکھیں اپنے مالک کے ہاتھوں کی طرف اور ایک لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح اے خداوند میری آنکھیں تیرے آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں۔ دعا کا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ خدا ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک و خالق ہے، اور ہر لحاظ سے ہماری نظریں اسی پر لگی ہونی چاہیے کہ اب وہ ہمارے لیے کیا کرے گا۔ علم الہیات دعا کے بارے میں یہ مطلب فراہم کرتی ہے۔ لفظ دعا 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے، دال، عین اور الف۔ دال سٹینڈ کرتا ہے دل کے لیے، اور عین سٹینڈ کرتا ہے عقل کے لیے، الف سٹینڈ کرتا ہے ایمان کے لیے۔ تو گویا جب دل، عقل اور ایمان تینوں مل کر ایک بات پر متفق ہوں تو وہ نتیجہ دعا کہلاتا ہے۔ آج ایماندار دعا کو سیریس نہیں لیتے، بلکہ دعا ان کے لیے روزمرہ کے کھانے کی طرح ہے۔ صرف دعا کی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ دعا ایک چابی ہے، دعا ایک ہتھیار ہے، دعا ایمان کی بنیاد ہے، دعا خدا سے رفاقت ہے، دعا خدا کی قربت ہے، دعا خدا سے رابطہ ہے، دعا خدا پر بھروسہ ہے، دعا خدا کی روحانی حالت جاننے کا ایک آلہ ہے۔ استثنا کی کتاب میں کلمہ شیما یہی ہے، شیما اسرائیل الوہیم ادونائی اخاد، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو وہ اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ تو گویا خدا کی عبادت کرنا دعا کرنے کے برابر ہے۔ ہم دعا کیوں کریں؟ پیدائش کی کتاب جب آدم کی نسل نے زور پکڑا سیت کی نسل میں، اس وقت لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ خروج کی کتاب میں جب امت اسرائیل نے 430 برس کی غلامی کاٹنا شروع کی اور یہ اپنے اختتام پر پہنچی، تو انہوں نے زارو قطار دعا کی، فریاد کی، اور خداوند نے ان کی بات کو سنا۔ یرمیہ کے صحیفہ میں خداوند نے فرمایا، جب تم پورے دل سے مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا، جب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا۔ یہودی علماء کے مطابق اور کتاب مقدس کے عبرانی متن کے مطابق لوگ دن میں 3 دفعہ دعا کیا کرتے تھے۔ جس طرح ایک دن میں 3 دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے، اسی طرح عبرانی لوگ خدا کی تعظیم کے لیے دن میں 3 دفعہ خدا کے حضور جھکا کرتے تھے، اور دانییل کی کتاب میں اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنی کوٹری کھول کر یروشلم کی طرف اپنا رخ کر کے دعا کیا کرتا تھا۔ داؤد بادشاہ زبور کی کتاب میں فرماتے ہیں، خداوند دیکھ، میں تیری شفقت کے مطابق دن میں 7 دفعہ تیری ستائش کروں گا۔ تو بائبل مقدس میں جتنے عظیم لیڈر، علماء اور سپر ہیرو ہو کر گزرے ہیں، سبوں نے اپنی دعائیہ زندگی پر زور دیا، اس لیے وہ اتنے کامیاب ٹھہرے۔ دعا کس طرح کی جائے؟ دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک اسپیسیفک جگہ موجود ہونی چاہیے۔ جس طرح سیل فون سننے کے لیے ہم تمام شور و گل سے دور ہوتے ہیں کہ کوئی ڈسٹرب ہمیں نہ کرے اور ہم حاضر شخص کی گفتگو پر غور کر سکیں، اسی لیے چونکہ دعا خدا کے اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے، اس لیے ہمارے پاس جگہ موجود ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں وقت بھی درکار ہو، جلدی نہ ہو کہ میں نے صرف دعا سے جان چھڑانی ہے، بلکہ ایک پورا کنیکشن خدا کے ساتھ ہو اور اپنا دل کا حال کھول کر بیان کر دیا جائے۔ تیسری بات، ہمارے پاس سیل فون، کوئی ڈسٹرب کرنے والا آلہ یا کوئی ایسا عزیز موجود نہ ہو، خاص طور پر سیل فون۔ دعا کا آغاز ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ کریں، پھر یسوع کے لہو کو پکاریں کہ وہ ہمیں پاک صاف کرے، پھر گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، مگر یسوع مسیح اس لیے آئے کہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ پھر اپنی تمام خواہشات کا خداوند کے سامنے اقرار کریں اور یسوع مسیح کے نام میں آمین کہیں۔ قبولیت میں دیری۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے
کہ ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی دو بڑی ریزنز ہیں۔ پہلی بات شخصی کمزوریاں اور دوسری بات روحانی فوجوں کی آمد۔ اگر آپ میں شخصی کمزوریاں موجود نہیں تو ایک اور بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ پہلی بات، جو آدمی کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ یعنی جو شخص خدا کے کلام سے انحراف ہو جاتا ہے، اپنے دل کو سخت کرتا ہے، اس پر غور نہیں کرتا، اس کی دعا نفرت انگیز ہے۔ جو آدمی شک کرتا ہے سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اپنے دل سے بدی کو دور کرنا، مسلسل بد کرداری کرتے رہنا اور توبہ کی طرف رخ نہ کرنا دعا کی قبولیت میں دیری کی اہم وجہ ہے۔ بری نیت سے مانگنا، مثال کے طور پر ایک آدمی دعا کرتا ہے، اس شخص نے میرا نقصان کیا، خدا کرے اس کا بھی نقصان ہو، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، مجھے یہ پسند ہی نہیں۔ اس طرح کی دعائیں بھی خدا کو پسند نہیں، یا خدا مجھے ملک کا وزیر اعظم بنا دے۔ اب یہ بری نیت ہے۔ اچھی نیت سے مانگیں جو روحانی ترقی کے لیے اہم ہو۔ پھر اہم بات، موکل جو ہیں وہ ہماری دعاؤں کو پہنچنے نہیں دیتے۔ پہلا آسمان جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، دوسرا آسمان جہاں پر موکل موجود ہیں، اور دانییل کی دعا کو بھی انہوں نے روکا تھا۔ پھر جو آدمی مسکین کی نہیں سنتا، اپنے کان پھیر لیتا ہے کہ اس کی ہیلپ کر سکے، پھر بھی وہ اپنے کان پھیرتا ہے، اس کی بھی خدا دعا نہیں سنتا۔ اور جو لوگ دعا کو تول دیتے ہیں اور اپنے ٹائم کے لحاظ سے خود مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کی دعا بھی خدا نہیں سنتا۔ مزید امثال کی کتاب میں 6 بلکہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، خونی، برے منصوبے، شرارتی، دروغگوئی اور بھائیوں میں نفاق ڈالنے والا۔ اونچی آنکھوں سے مراد گھمنڈ کرنا، اپنی زندگی کا، اپنے لائف سٹائل کا، اپنے سٹیٹس کا، اور جو جھکتا ہے خداوند اسی کو سرفراز کرتا ہے۔ لوسیفر بھی اونچی آنکھوں کی وجہ سے آسمان پر سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ جھوٹی زبان یعنی جھوٹ بولنا، اور خدا کے 10 احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ خونی، اب کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو خون کیا ہی نہیں، مگر پہلے یوحنا میں رسول بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا، عداوت اختیار کرتا ہے، وہ خونی ہے۔ برے منصوبے باندھنا اور اس کے بارے میں برے خیالات اختیار کرنا، خدا کو یہ بات پسند نہیں۔ شرارتی، ہر بات میں شرارت اختیار کرنا، شریر کو اپنے اندر موقع دینا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں دیری کا سبب بنتا ہے۔ دروغگوئی کرنا، زبان میں لتراپن پیدا کرنا، بھائیوں میں نفاق ڈالنا، یعنی آپس میں محبت کے ساتھ نہ رہنا اور نہ کسی کے ساتھ بننے دینا۔ دعا کرنے کے اثرات، کتاب مقدس ہمیں اس بات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے کہ جب ہم دعا کرنے میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس کے ہمارے زندگی کے اوپر کیا اختیارات یا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات، ہماری نجات میں پختگی ہوتی ہے کہ ہماری نجات یسوع مسیح جو ہماری ابدی چٹان ہے، ہم اس پر قائم ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے بدروحوں پر غلبہ پایا جاتا ہے۔ دعا کے ذریعہ سے یسوع مسیح پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ حکمت کی آمد دعا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آمد ثانی کے لیے تیاری دعا کی وجہ ہے۔ روح حق ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھرتا ہے تاکہ ہم وہ دعا کریں جو خدا کی نظر میں قابل قبول ہے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں دانییل کی دعا کیوں قبول نہیں ہو سکی۔ کیونکہ دوسرے آسمان میں موکلوں نے اس کی دعا کو پکڑ لیا تھا، اس کی دعا کو پہنچنے نہیں دیا تھا۔ تو آج جب آپ دعا کریں، یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ مزید رسول کہتے ہیں ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہوں گا، جب آپ روحانی اعتبار سے خداوند سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو آپ کی دعا پہلے دن ہی سن لی جاتی ہے، لیکن آپ کے ایمان کی وجہ سے اس دعا کے پہنچنے میں دیری ہوتی ہے۔ دانییل جس کا شمار انبیاء اکبر میں ہوتا ہے، وہ 21 دنوں تک دعا کرتا رہا،
تو سوچئے مجھے اور آپ کو کتنی دیر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنی دعائیں اور التجائیں فضل کے تخت کے پاس یسوع مسیح کے نام میں لائیں، جو ہمارا بڑا سردار کاہن ہے۔ اور پھر 21 دنوں کے بعد اس کو جواب ملا، کیونکہ ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہے۔ آئیں یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو ہمیں یہ تمام نعمتیں، برکات اور روحانی ہتھیار ملیں گے۔ کیا آپ کی دعا اس طرح کی ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کی وسیلہ سے برکت پائی تو اس برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب تک بھی ان کو ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ آمین۔